السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور نئے آنے والے معزز دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے چینل علم کی دنیا پاکستان میں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے فضائل اعمال پہ ہوگی، جیسے جو پچھلی ویڈیو آپ نے فضائل صدقات والی دیکھ لی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو ابھی آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت۔ تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو سناتے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک دورہ میں مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آدمی بیچ کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطا کر کے فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو تم اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرا کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیچکی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیچکی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بھلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال میں خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجورے اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیچکی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجورے ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ حریرہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا
وہ سیر ہو کر ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ الکہف، طٰہٰ وغیرہ پڑھی صورتیں پڑھتے تھے اور روتے کے کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، آج بھی 1350 برس کے بعد زمانہ کے بعد اس کا دبدبا نہ ہوا۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ تو دیکھیں میرے دوستو پیارے محبوب بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے بادشاہت ملی ان کو، پورے کتنے پتہ نہیں 14,000 مربع کلومیٹر کے، ان کو اتنے بڑے حکمران بنے، اتنی بڑی ان کو بادشاہی دی اللہ پاک نے انعام کے طور پہ۔ تو دیکھیں ان کے اندر ذرا سا بھی غرور نہیں آیا، انہوں نے ذرا سا بھی یہ نہیں کیا کہ میں تو اس حکومت کر رہا ہوں، اتنے لوگوں کے اوپر، میں تو اتنے لوگوں کا بادشاہ ہوں۔ لیکن ایک دفعہ انہوں نے بندے کا بھی ہم نے پڑھا، وہ اپنا فیصلہ لے کے آیا کہ مجھے میرے ظلم کا بدلہ دلواؤ، انہوں نے مار دیا اور بعد میں اپنے آپ کو کتنا برا بھلا کہتے رہے۔ تو دیکھیں ہمیں آج چھوٹا سا اللہ پاک چھوٹا سا رتبہ دیتا نہیں تو ہم بگڑ جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا جو یہ صحابہ کرام کے جو یقین تھے نا، وہ پختہ یقین تھے۔ ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی نا تو وہ دعا مانگتے، نماز پڑھنے جاتے تھے۔ آج کل ہم تو ویسے ہی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو تو جس نے ہمیں چیز عطا کرنی ہے اس کے گھر کے سامنے سے تو گزر دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو، ہم مسجد کے سامنے سے تو گزر جائیں گے، یار نہیں میرا تو کام اس سے ہونا ہے، نہیں بھائیو میرا اللہ کام کرنے والا ہے، اللہ بس سبب بنائے گا اس کو۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ جتنے لوگ ہیں، جتنے حقدار ہیں، ان کا ہم حق دیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنا حق اس لیے چھوڑ دے کہ میری مسلمان بھائی کے ساتھ لڑائی ہوگی تو اس کو جنت کے وسط میں یعنی جنت کے بیچوں بیچ ایک محل عطا کیا جائے گا۔ کتنا ہوگا؟ زیادہ 10 لاکھ ہوگا، 8 لاکھ ہوگا، کتنی دیر چل جائے گا؟ جو اگر ہمیں چھوڑ دیں 40,000 50,000 جتنا بھی ہم چھوڑ دیں، اگر کہ کوئی نہیں یار لڑائی ہوگی مسلمان بھائی کے ساتھ، تو ہمارا ایک دن آئے گا وہ جو ہمارا ادھر جنت میں ویست میں محل بنے گا نا، وہ تو ختم نہیں ہونے والا۔ یہ تو 40,000 10,000 5,000 جتنا بھی یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو ہم کیسے اپنا ایمان پختہ کریں؟ اس کے لیے ہم سوچیں، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیں اور ہم اپنا 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں۔ تو ابھی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ